ہم اپنے زمانے میں تو یہ سوچتے تھے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ نے ٹیک اوور کر لیا، لیکن آپ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو آگے کرتے ہیں، جیسے باجوہ صاحب نے عمران خان کو کیا، اس سے پہلے کئی ایگزامپلز ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک سویلین فساد تو رہے، لیکن ہماری مرضی کے لوگ ہوں گے، بات بھی سنیں گے، اور وہ ایجنڈا جو ہے وہ ٹھیک چلے گا۔ صرف یہی نہیں کہ فوج کی ان کا ہمیشہ خیال تھا کہ ملک کے لیے بھی ٹھیک چلے گا۔ تجربہ یہ کہتا ہے کہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اس کے ڈائنامکس میں یہ شامل ہے، الگوریدم میں شامل ہے، کچھ لوگ شاید ڈی این اے میں کہیں گے کہ جب یہ کام کریں گے تو نہیں چلے گا۔ آپ نے کسی کو بنایا، ابھی ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا کیونکہ آپ پیچھے بیٹھے ہوئے، فیصلے وہ کر رہے ہیں، بلیم آپ کو آ رہا ہے، پھر بھی اس کے باوجود دیکھیں، پاکستان کی سیاست میں یہ تاثر اور یہ حقیقت بھی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، یہ دونوں ہر وقت چلتے رہتے ہیں۔ خاص طور پہ جب ایک ہم کہہ سکتے ہیں الیکشن جب قریب ہو تو ہمیں یہ زیادہ نظر آتا ہے، مگر میرے خیال میں اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو obviously ہر وقت ہمیں اس طرح کا تاثر ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ حقیقت ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کو الزام کہتے ہیں، کچھ لوگ تاثر کہتے ہیں، بٹ اٹس اے ریالٹی آف آر پالیٹکس، اگر میں اس کو اس طرح کہہ سکوں تو وہ اس وقت بھی موجود ہے۔ دیکھیے، پاکستان کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ جب ہوتی ہے نا تو اس کا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا جب تک الیکشنز جو ہیں قریب قریب نہ ہوئیں۔ کیا ایک جماعت کو فائدہ ہو رہا ہے یا کہ ایک شخص کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ بھی اس کے اندر بھی ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا۔ ہم نے دیکھا کہ 2018 میں ایک جماعت کو فائدہ ہوا تھا جس کا نام پی ٹی آئی تھا۔ اب کیا یہ اس جماعت کو فائدہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کو؟ دیکھیے، جہاں تک جماعت کا ہے تو اس کے اندر ان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ریلیف مل رہی ہے عدالت سے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، مگر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ایسے مرحلے پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کی سسپینشن جو ہے ہو گئی ہے ان کی سینٹنس کی، مگر وہ جو کیسز ہیں وہ ابھی تک بحال ہو سکتے ہیں اور وہ چل بھی رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابھی بھی نااہل ہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی ملک پہ سیکیورٹی کے پریشرز کیا ہیں۔ پاکستان کی جو اس وقت سیکیورٹی کی پروفائل ہے، اگر پاکستان کی سیکیورٹی کی موجودہ پروفائل قائم رہے تو ملٹری کی اہمیت قائم رہے گی۔ جہاں تک فائدے کی بات ہے، اس پہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ تاریخ ہی بتاتی ہے کہ وہ فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف پاور میں تو آ گئی، مگر کسی کو یقین نہیں آیا کہ وہ جو اس کی مقبولیت تھی وہ جینون تھی۔ سب سمجھتے رہے کہ ان کو لے کے آئے، وہ حکومت بھی نہ ٹھیک کر پائے۔ اس وقت مقبول جماعت جو تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے۔ تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کی، دوسری طرف یہ تاثر پھیلانے کی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو تو اب پراپ اپ کیا جا رہا ہے، تو کئی دفعے تو مجھے لگتا ہے کہ نقصان شاید پاکستان مسلم لیگ نواز کا زیادہ ہو رہا ہے لوگوں کی نظر میں۔ دیکھیے، پاکستان میں بچے کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو حکمرانی ہے وہ کون کر رہا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سے جب سوال کیا جاتا ہے تو ان کو علم بھی نہیں ہوتا اس خبر کا جس کے ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بہت واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی اس وقت پاکستان کو چلا رہی ہے، اور وہی جو ہے اہم فیصلے سیاست کے اندر کر کے کہہ رہی ہے۔ اب تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیب کے اندر حاضر سروس جو جنرل ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے، جو ہم نے بہت کم دیکھا ہے پاکستان میں۔ وہ بھی آمریت کے دوروں کے اندر بھی ہم نے اتنا زیادہ نہیں دیکھا کہ نیب کے اندر بھی آپ جو ہے حاضر سروس جنرل کو آپ اپوائنٹ کریں۔ اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ وہ تو اوتھ لے کے آتے ہیں کہ ہم سیاست کے اندر مداخلت نہیں کریں گے، تو پھر اس اوتھ کا کیا جب آپ ڈائریکٹلی ان کو ایسے داروں کے اندر ڈال رہے ہیں جہاں پہ سیاست ہی سیاست ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انسٹیٹیوشن کا تو یہی فیصلہ ہوتا ہے نا ہمیشہ کہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں چلیں گے، لیکن جو آدمی کر لیتا ہے وہ باجوہ صاحب کے کہنے سے ختم تو نہیں ہوتا نا۔ پہلے بھی کئی دفعہ فیصلے ہوئے کہ نہیں بھائی، ابھی 71 ہو گیا، بہت خراب حالت تھی، ابھی ہم نے جو بھی آئیں گے، ذوالفقار علی بھٹو جیسا آدمی آ گیا، ابھی ہم نے کرنی بھی نہیں ہے، اور ہم نے جو ہے سیاسی حکومت اس کے مطابق، اس کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں۔ 6-7 سال میں آپ نے دیکھا کہ ضیاء الحق نے ٹیک وغیرہ، تو یہ جو ہے نا کہ ہم نے ارادہ کر لی ہے، مینس نتھنگ، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جیسی سچویشن جب بھی ہوگی اس طرح کی کنڈیوسو ہو جائے گی، 9 مئی کے بعد اگر نظر آئی تو ہو جائے گی،
पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना हो, लेकिन ये वाला एक्शन जो अब मैंने बयान किया ये तो हो जाएगा ना। इतना आसान नहीं होता कि हमने फैसला कर लिया तो अब ये नहीं होगा। वो पावर स्ट्रक्चर तो वहीं का वहीं है। उस पावर स्ट्रक्चर में जो किरदार हैं और जो उन किरदारों के पास ताकत मौजूद है या बैलेंस ऑफ पावर है, वो तो तब्दील नहीं हुआ। तो जब तक वो स्ट्रक्चर्स तब्दील नहीं होंगे, मेरे ख़्याल में ये इतना आसान नहीं होता कि जैसे सिर्फ नियत की बात हो। इट इज़ मोर अबाउट द बैलेंस ऑफ पावर। हमारे पास फार्मूला नहीं है जिससे हम ये कहें कि ये बात एक गलत है दूसरी नहीं है। इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जहाँ एक तरफ सिविलियन जो अदारे होते हैं वो अगर मुस्तहकम अंदाज में अपना किरदार अदा करें तो फिर उनका किरदार बढ़ जाता है। और जिन ममालिक में सिविलियन अदारे इक़्तिसादी मामला तय नहीं कर पाते और आवाम की सपोर्ट को अपने साथ नहीं रखते, वहाँ हमने देखा है कि उनका किरदार नहीं बढ़ता।